السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ جمشید سلطان۔ افکار و نظریات کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں شیخ خالد حسین گورائے صاحب۔ ناظرین کرام، افکار و نظریات کے پروگرام میں ہماری گفتگو جاری ہے وسیلے کے تعلق سے۔ پچھلے پروگرامز میں ہم نے وسیلے کی تعریف اور قرآن و حدیث میں اس کا کیا ثبوت موجود ہے اور کتنی اس کی اجازت ہے وہ ہم نے بیان کی، اور اس کی جائز صورتیں جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی ہدایات میں عطا کی ہیں وہ ہم نے اس کے بارے میں شیخ صاحب سے سیر حاصل گفتگو کی۔ آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم شیخ صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا وسیلے کے تعلق سے جتنے بھی افکار و نظریات ہیں کیا سب جائز ہیں، اور اگر اس میں کچھ ناجائز ہیں تو ان کی کیا کیا صورتیں ہیں اور شریعت میں ان کا حکم کیا ہے۔ تو بلا تاخیر شیخ صاحب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ شیخ صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ دیکھیں کہ ہم نے وسیلے کی جو جائز صورتیں ہیں وہ تو تفصیل سے ذکر کر دیں کہ کون کون سی جائز ہے اور اس کی قرآن حدیث میں دلائل کیا ہیں۔ آج آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے کہ لوگوں کے ہاں کچھ ایسے خود ساختہ مزعومہ طریقے ہیں جو وہ وسیلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، حالانکہ شریعت نے اس کی نہ اجازت دی ہے اور نہ اس کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اب وسیلے کی جو ناجائز صورتیں ہیں ان کو اگر ہم ایک سرسری طور پر سمجھنا چاہیں تو ناجائز وسیلہ وہ ہے کہ ایسے اعمال اور ذرائع اختیار کرنا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا قبول کروانے کے لیے ایسے ذرائع اور ایسے اعمال اختیار کرنا جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ کوئی بھی ایسا ذریعہ، کوئی بھی ایسا طریقہ، کوئی بھی ایسا وسیلہ اختیار کیا جائے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا قبول کرانے کے لیے، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی نہیں کی، آپ کی سنت سے، آپ کے حکم سے ثابت نہیں ہے، تو وہ غیر شرعی وسیلہ کہلائے گا۔ اب جو غیر شرعی وسیلہ ہے اس کے بھی کچھ مراتب ہے۔ ایک تو اس کی قسم یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، انبیاء ہوں، صالحین ہوں، فرشتے ہوں، انہی سے مانگنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو صورت ہے یہ شرک اکبر کی صورت ہے۔ مثال کے طور پہ کہ کوئی بھی بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ عبد القادر جیلانی کو مخاطب کر کے دعا کرتے وقت کہ یہ کہتا ہے کہ عبد القادر جیلانی مجھے اولاد عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے مشکلات سے نکال، جیسے کہ بعض عربی عبارات میں بھی عمومی طور پر کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ادرکنی، کہ اللہ کے رسول میرا ہاتھ تھامیے، میری مدد کیجئے، میری دستگیری کیجئے۔ یہ مخلوق سے براہ راست دعا کرنا، ان سے اپنی ضرورت پوری کروانے کے لیے کہنا، جو کہ خاص طور پر وفات پا چکی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، انبیاء جو صالحین وفات پا چکے ہیں جب موجود نہ ہوں، ان کو براہ راست اپنی ضرورت ان کے سامنے رکھ کے ان سے پوری کروانا، یہ صریحتاً جو ہے شرک اکبر کی قسم ہے۔ کیوں یہ شرک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الا للہ الدین الخالص، کہ دین صرف اور صرف خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کچھ اولیاء مقرر کر رکھے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ما نعبدہم، ہم انہیں نہیں پکارتے، ان کی نہیں عبادت کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، بس ہماری امید اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ یہ نیک اور صالح شخصیات، اولیاء ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اللہ سے ہماری ضرورتیں پوری کروا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون،
کہ جس چیز میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ قیامت والے دن اس کا فیصلہ فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، جو شخص جھوٹا ہے اور ناشکرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس آیت میں 3-4 امور جو ہے ملاحظہ کرنے چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا للہ الدین الخالص، دین خالص صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ گویا دعا کے اندر، دعا کیونکہ عبادت ہے، وسیلہ عبادت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ہستی کو شامل کر لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اس میں ملاوٹ کر دی، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ للہ الدین الخالص، خالص صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ دوسرا فرمایا کہ جب آپ دعا کے اندر یا کسی اور ذریعے کے اندر جب کسی اور کو شامل کر لیں گے تو یہ سمجھیں کہ آپ اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی کھڑا کر رہے ہیں، اپنا دوسرا مددگار کھڑا کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبادت قرار دیا ہے کہ جیسے فرمایا ما نعبدہم الا لیقربونا، ہم تو ان کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں۔ تو گویا کہ اگر آپ نے دعا میں اپنی عبادت میں کسی اور شخصیت کو شامل کر لیا تو ایسا ہی ہوا کہ جیسا کہ آپ نے اللہ کے ساتھ کوئی اور ولی کھڑا کر دیا ہے اور وہ اس کی عبادت ہی ہو گئی، کیونکہ دعا جو ہے یہ عبادت ہے۔ ہم سورہ فاتحہ میں دن میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب جیسے ہم عبادت کسی اور کی نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم مدد بھی کسی اور سے غیبی طور پر نہیں مانگ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم نے مدد کے لیے کسی اور کو وسیلہ بنایا، براہ راست اس کو وسیلہ کہا اور براہ راست اس سے مانگا، تو یہ شرک اکبر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ جو ایسا کرتے ہیں وہ دین میں اختلاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے اس کے اختلاف کا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب، جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا، اور جو ناشکرا ہے، کفر کرنے والا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس آیت کی روشنی میں اور ایک اور آیت میں بھی سورہ یونس میں بھی یہی دعویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا پیش کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان کو اس وجہ سے پکارتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو شرک قرار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کرنا یعنی کہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر براہ راست کسی کے سامنے دعا رکھنا، یہ تو شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے، یہ ناجائز وسیلے کی خطرناک صورت ہے۔ ایک دوسری صورت ہے کہ جس میں آپ براہ راست تو کوئی شخص جو ہے وہ کسی سے نہیں مانگتا، بس دعا اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہوتا ہے، لیکن دعا میں پھر کسی کی ذات کا وسیلہ دیتا ہے یا کسی کے مقام و منزلت کا وسیلہ دیتا ہے، کسی کی شان و منزلت کا وسیلہ دیتا ہے۔ یہ شیخ صاحب لوگ واسطے کا لفظ ذکر کرتے ہیں کہ فلاں کا واسطہ، فلاں کا واسطہ، جی واسطے کا ذکر کرتے ہیں لفظ، اور ساتھ صدقے کا لفظ ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ نبی کے صدقے یا کسی بھی صالح کے صدقے جی ہماری یہ مشکل دور فرما دے، ہماری یہ ضرورت پوری فرما دے۔ تو یہ حق کا واسطہ دینا، مقام و منزلت کا واسطہ دینا یا صدقے کا نام استعمال کرنا، یہ بھی شرعی طور پر اہل علم نے اس کو بدعت میں شمار کیا ہے۔ صحابہ کرام سے بھی جی یہ شرک نہیں ہے، لیکن یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ کیوں بدعت کے زمرے میں آتا ہے؟ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ نہیں سکھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کسی بھی شخص نے کوئی ایسا کام کیا جس کا ہم نے کرنے کا حکم نہیں دیا تھا تو وہ عمل مردود ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے بھی ہمارے دین میں کوئی ایسا مسئلہ ایجاد کر لیا جو دین کا حصہ نہیں تھا فہو رد، تو وہ عمل مردود ہے۔ تو شیخ صاحب ایک سوال لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جہاں پر کسی شخصیت کا واسطہ وسیلہ نہیں دیا جا سکتا، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جو بارش کے لیے دعا کی تھی، اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس کا ذکر فرمایا تھا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، ان سے دعا کرواتے تھے، بارش ہو جاتی تھی۔ آج ہم سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں تاکہ وہ دعا کریں، اس کو ہم کیسے آپس میں تطبیق دیں گے؟ دیکھیں یہ جو آپ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آنے کا سیدنا عمر کا واقعہ ہے،
یہ دراصل اس جائز وسیلے کی صورت ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ کسی نیک آدمی کے پاس جا کر دعا کروانا. اگر کسی کی ذات کا مقام و منزلت کا واسطہ دے کر دعا کروانا جائز ہوتا تو پھر تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت کا واسطہ دیتے. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ تھی. وہ ویسے ہی دعا میں کہتے صحابہ کو جمع فرما لیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے. تو سیدنا عباس کی تو وہ مقام منزلت نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے لوگ جاتے تھے، صحابہ جاتے تھے، ان سے دعا کرواتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، مسائل حل ہو جاتے تھے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو صحابہ نے اس مسلک کو، اس منہج کو بالکل صحیح طور پر سمجھا کہ وہ زندگی کے لیے تھا. اب زندگی کے بعد ہمیں کسی اور صالح کی طرف دعا کروانے کے لیے جانا ہے جو بقید حیات ہے. تو اگر صرف مقام کا، حق کا اور منزلت کا، صدقے کا واسطہ دینا جائز ہوتا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس وقت وہ دیتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو سب سے بلند اور اونچی ہے. تو سیدنا عمر کا اس طریقے کو اختیار نہ کرنا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ صحابہ اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، صدقے کے وسیلے کو دینا یا مثال کے طور پہ کسی کی ذات کا واسطہ دینا. اچھا، اب یہاں ایک ایک نقطے کی بات یہ ہے سب سے بڑی، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عبادت کے طریقے اور دعاؤں کے طریقے سکھائے ہیں وہ یقینی ہیں. اگر ہم اس طریقے پر دعا کریں تو وہ یقینی اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کریں گے اگر کوئی اس کا مانع اور کوئی اور رکاوٹ نہ ہو تو. وہ یقینی طریقے ہیں. لیکن کسی کا واسطہ دینا یہ مکمل یقینی طریقہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلا اگر انبیاء کی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ ہر بات قبول کرتے ہیں، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا تھا کہ ربی ابنی من اہلی، کہ اللہ میرے بیٹے میرے اہل میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ کہ نوح علیہ السلام کی وہ بات تسلیم کر لی؟ لیس من اہلک. اللہ تعالیٰ نے وہ بات تسلیم نہیں کری اور کہا کہ حتیٰ کہ نوح علیہ السلام سے یہ کہا کہ مجھ سے وہ سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی سفارش کری، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. صحیح بخاری کی جو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قیامت والے دن کچھ ایسے لوگ میری طرف آ رہے ہوں گے تو مجھ سے دور روک لیے جائیں گے اور میں پوچھوں گا تو یہ تو میرے وہ ہے کہ امتی ہیں. تو آپ کو کیا جواب دیا جائے گا کہ آپ کو علم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کارنامے انجام دیے. تو مطلب یہ سب دلائل جو ہے اس بات کی تائید کرتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو مخاطب کیا، یا معاشر قریش، کہ اے معاشر قریش، اپنے نفسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ دین کو قبول کر کے ان کو آزاد کروا لو. لا املک لکم من اللہ شیئا، میں قیامت والے دن تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عبد مناف کو، بنی عبد مناف کو مخاطب کیا کہ اے بنی عبد مناف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش کروا لو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. پھر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا، یا عباس، کہ اے عباس، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش کروا لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا. پھر صفیہ کو فرمایا، یا صفیہ عمت رسول اللہ، اے میری چچی صفیہ. پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ سلینی من مالی ما شئتی، کہ میرے مال سے جو چاہیے وہ مجھ سے مانگ لو آج دنیا میں. لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ میں آپ کی آخرت میں کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو یہ مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے، شفاعت کریں گے، لیکن یہ تعلیم دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صرف اسی چیز پر اعتماد کر کے نہ بیٹھیں کہ کوئی قرابت ہے، رشتہ داری ہے، ہم قریشی ہیں تو ہم بچ جائیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو کسی کا حکم نہیں چل سکتا نا؟ کسی کا حکم نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ کسی کے آگے جو ہے نا مجبور نہیں ہے. اس کے برعکس جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے اور طریقے سکھائے ہیں، اگر ان کے مطابق عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے مکمل یقین کے ساتھ بندہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا قبول کریں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے دعا کرو کہ تمہیں مکمل یقین ہو کہ یہ دعا قبول ہو کر رہے گی. اللہ تعالیٰ سے مکمل یقین رکھ کے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس دعا میں کوئی ایسا دیکھیں، انبیاء کی مقام کا، منزلت کا کوئی انکار نہیں ہے، فرشتوں کی مقام و منزلت کا کوئی انکار نہیں ہے،
لیکن دین اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے ہمیں عبادت کرنے کا کہیں گے ہم ایسے ہی کریں گے، جیسے سوال کرنے کا کہیں گے، جیسے سوال کرنے کا کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں طریقہ بتائیں گے نا کہ مجھ سے کیسے مانگنا ہے آپ لوگوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طریقے سمجھائے ہیں۔ اب آپ مثلاً انبیاء کی سینکڑوں دعائیں ہیں قرآن مجید میں، کسی ایک دعا میں مجھے کسی کی ذات کا، کسی مقام و منزلت کا، کسی کی آپ دکھائیں واسطہ کوئی ہے کیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کیا مقام و منزلت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ میں نے تو ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا عیسیٰ نے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، ان میں سے کسی نے یا کسی ان کے امتی جو صالحین تھے انہوں نے واسطہ دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا؟ تو یہ چیز جو ہے اس کو لازمی رکھنا چاہیے کہ ذات کا وسیلہ دینا، کسی کی مقام و منزلت کا وسیلہ دینا، یہ شرعی حکم نہیں ہے۔ اس لیے اہل علم اس کو بدعت میں شمار کرتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا سکھایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس پر عمل اور اس کا امکان موجود تھا، صحابہ نے آپ کے بعد نہیں کیا، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے برعکس دوسرے طریقے اختیار کیے، جیسے سیدنا عباس کے پاس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گئے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین نہیں تھا، ٹھیک ہے، جو دین کا حصہ نہیں تھا اس کو بعد میں حصہ بنا دیا جائے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے تو یہ بدعت شمار ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کا جو ہے لحاظ کرنا چاہیے کہ ایک تو براہ راست مخلوق سے، چاہے کوئی بھی مقام و منزلت ان کی ہو، اس سے براہ راست مانگنا یہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور کسی بھی ذات کو یا اس کی مقام و منزلت کو واسطہ بنانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو جائز وسیلے میں ہم نے بتایا ہے کہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ ہے، اللہ کی صفات کا وسیلہ ہے، اعمال صالحہ کا وسیلہ ہے۔ ہاں، اگر آپ نے نبیوں پر ایمان کا واسطہ دے سکتے ہیں کہ اللہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، اس ایمان کے واسطے سے اللہ تو میری بخشش فرما دے، جس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا رسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ جی، آپ نے بہت ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ اب اس آیت میں آپ دیکھیں کہ اللہ ہم ایمان رکھتے ہیں جو آپ نے اتارا ہے جی، کتاب کی صورت میں، کتاب کی صورت میں، یہاں کتاب پر ایمان کا ایک واسطہ ہے۔ پھر ایک اور آیت میں کہا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ ہم نے ایک رسول کو، پیغمبر کو سنا کہ ہمیں ایمان کے لیے پکار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا، ہاں فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ ایمان کا واسطہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ ذات کا جیسا کہ ہم نے واضح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرما کر چلے گئے کہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں چاہیے تو ہم اللہ سے سوال کریں کہ یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، نہ کہ براہ راست ہم مخلوق سے شفاعت کا جو مطالبہ کریں کہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ تعلیم نہیں دی۔ تو اس چیز کو اگر ہم یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، مثلا جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ مخلوق کو براہ راست پکارنا یا کسی کی ذات اور اس کو مقام و منزلت کا واسطہ دینا، یہ شرعاً جو ہے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں دعا عبادت ہے، وسیلہ ایک عبادت ہے، یہ اس میں وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار فرمایا ہے، جو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اختیار فرمایا ہے، جو انبیاء کی دعاؤں میں ذکر ہے، اسی طریقے کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے خود ساختہ کسی طریقے کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور حق پر قائم اور دائم رکھے، اور اسی پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وفات دے، انہ ولی ذلک والقادر علیہ۔ جزاکم اللہ شیخ صاحب۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہمارا دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس کا ایک ایک جز، چاہے وہ عقیدہ ہو یا عبادت ہو یا معاملہ ہو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں ہمیں واضح طور پر عطا کیا ہے۔ عقائد کے تعلق سے ایک ایک جز اور ایک ایک بات انتہائی کھری اور کسوٹی پر پرکھی ہوئی چیز ہے، جسے اگر انسان چاہے تو اپنی فکر اور اپنے نظریے میں اس کو داخل کر کے اپنا مقام اللہ رب العالمین کے نزدیک بہترین سے بہترین بنا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے انسان کو صبر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دین دیا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہماری فکر ہونی چاہیے، وہی ہمارا نظریہ ہونا چاہیے۔ لوگوں کی باتیں اور لوگوں کی پھیلائی ہوئی چیزیں یہ
انسانی تاریخ میں ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں، لیکن سب سے بہترین کلام اللہ کا ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس سے ہمیں تھامنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم اس چیز پر جمع ہو جائیں تو انشاءاللہ ہمارے فکر و نظریات اسی چیز پر آ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے وسیلے کے لیے ضروری ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اسی طرح مزید آپ سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا کوئی سوال یا کوئی فیڈ بیک یا کوئی استفسار آپ کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو ہم دینے کی مکمل کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر ہو۔